خداوند یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں ہوں ڈاکٹر شہباز منہاس۔ آپ یہ اسٹڈی جے سیمنری سے سن رہے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے پولس رسول کے رومیوں کے نام خط، اور اس کا ہم مختصر جائزہ لیں گے کہ پولس رسول کا رومی کلیسیا کے ساتھ کیا تعلق تھا۔ پولس رسول نے رومی کلیسیا کو خود قائم نہیں کیا تھا، اور نہ ہی وہ کبھی ان کے پاس گیا تھا جب اس نے خط لکھا، تاہم وہ ان کی ایمان کی شہرت سے اچھی طرح واقف تھا اور ان سے محبت رکھتا تھا۔ اس نے کئی بار ارادہ کیا کہ وہ روم جائے تاکہ ان کی خدمت کرے، لیکن دیگر خدمت کی ذمہ داریاں آڑے آتی رہیں۔ پولس کا مقصد تھا کہ روم آ کر ان کو روحانی نعمت دے، ان کے ایمان میں مضبوطی پیدا کرے، اور وہ روم کو اپنا مرکز بنائے۔ رومی کلیسیا سے تعلق روحانی محبت، خدمت کی خواہش اور انجیل کے اشتراک پر مبنی تھا۔ پولس رسول یہودیوں اور غیر یہودیوں کی ناکامی کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ پولس رسول نے واضح کیا کہ یہودی اور غیر یہودی دونوں گناہ کے نیچے ہیں۔ غیر یہودیوں کی ناکامی، انہوں نے خدا کی قدرت اور تخلیق کے ذریعے کو جاننے کے باوجود اسے رد کیا اور بت پرستی، اخلاقی بگاڑ اور گناہ آلودہ زندگی میں پڑ گئے۔ اور یہودیوں کی ناکامی کا ذکر وہ کرتے ہیں، اگرچہ وہ شریعت اور خدا کے کلام کے حامل تھے، لیکن انہوں نے بھی شریعت پر عمل نہ کیا اور دوسروں کو سکھاتے ضرور تھے، لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے، اور اس طرح خدا کے نام کی توہین کا باعث بنتے تھے۔ پولس رسول کا جو آخری نتیجہ یہودیوں اور غیر یہودیوں کے لیے تھا، وہ تھا کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ پولس رسول خدا کی راست بازی کی بات کرتے ہیں کہ خدا کی راست بازی اس کا کامل اور پاک کردار ہے، جو گناہ کی سزا بھی دیتا ہے اور ایمان لانے والوں کو بخشش بھی فراہم کرتا ہے۔ یہ راست بازی مسیح کے کفارہ کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے تاکہ خدا عادل بھی رہے، ایماندار کو راست باز بھی ٹھہرائے۔ مسیح پر ایمان سے راست بازی قانون یا اعمال سے نہیں، بلکہ یسوع مسیح پر ایمان کے ذریعے ملتی ہے۔ ایمان وہ وسیلہ ہے جس سے گناہ گار کو معافی اور خدا کے حضور راست باز ہونے کا درجہ ملتا ہے۔ اور پولس رسول ابراہیم کی راست بازی کا ذکر کرتے ہیں کہ ابراہیم راست بازی کے وسیلہ سے ایماندار ٹھہرے، وہ نہ شریعت کے اعمال سے بلکہ خدا کے وعدوں پر ایمان لانے کے سبب سے وہ راست باز گنے گئے۔ اور راست بازی بطور اظہار ایمان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو حقیقی ایمان کا نتیجہ عملی راست بازی ہے، جو کہ ابراہیم نے دکھائی۔ خدا نے جب اس کے ساتھ جو وعدے کیے تھے اور اس نے ان وعدوں پر یقین کیا، اور پھر خدا کی مرضی کے مطابق وہ اپنے وطن سے نکل گئے، اور خدا نے جو جو وعدے ان کے ساتھ کیے تھے اس نے دل سے ان کو قبول کیا، اور خدا کی مرضی کے مطابق وہ آگے بڑھتے چلے گئے۔ حقیقی ایمان کا نتیجہ عملی راست بازی ہے۔ ایماندار کو چاہیے کہ وہ اپنے بدن کو گناہ کا غلام نہ بنائے، بلکہ خدا کے لیے پاکیزگی اور نیک اعمال میں زندگی بسر کرے۔ اور پھر پولس رسول بپتسمہ کا مطلب بیان کرتے ہیں۔
بپتسمہ مسیح کے ساتھ ایماندار کے تعلق اور اس کے ایمان کے اظہار کی علامت ہے۔ یہ پانی میں ڈبکی دینا اس حقیقت کی نشانی ہے کہ ایماندار مسیح کے ساتھ گناہ کے لیے مر گیا، دفن ہوا اور نئے جیون کے لیے جی اٹھا۔ بپتسمہ گناہوں کو دھونے کا ذریعہ نہیں، بلکہ پہلے سے ایمان لائے ہوئے شخص کا ظاہری اعلان ہے کہ وہ مسیح میں نئی زندگی گزار رہا ہے۔ اور پھر پولس رسول پاک روح کی زندگی، روح کی پیروی اور روح کا ثبوت بھی فراہم کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ پاک روح کی زندگی، پاک روح ایماندار کو گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کرتا ہے، مسیح میں نیا ذہن اور نیا رویہ دیتا ہے اور خدا کی مرضی پر چلنے کی طاقت بخشتا ہے۔ یہ ہے پاک روح کی زندگی۔ اور روح کی پیروی کا مطلب ہے جسمانی خواہشات کے بجائے خدا کی رہنمائی کو ماننا، گناہ سے دور رہنا، خدا کی مرضی کے مطابق چلنا اور دوسروں سے محبت کرنا۔ روح کا ثبوت، روح کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ایماندار کو اپنے اندر گواہی ملتی ہے اور وہ خدا کا فرزند ہے، گناہ سے نفرت کرتا ہے، پاکیزگی کی خواہش رکھتا ہے اور روحانی پھل پیدا کرتا ہے، اور یہی سب سے بڑی گواہی ہے مسیح کے ساتھ چلنے کی۔ اور پولس رسول رومیوں کی کلیسیا میں یہی کچھ دیکھنا چاہتا ہے اور یہی کچھ دیکھتا ہے، اور پھر ان کی خطوں کے ذریعے سے رہنمائی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سو خداوند اس کلام کو جو رومیوں کی کلیسیا کو لکھا گیا اس پر غور سے پڑھنے کی اور اس کو غور سے عمل میں لانے کی آپ سب کو توفیق دے، اور ضرور ہے کہ رومیوں کے خط کا جائزہ لیں اور اس پر اپنا اسائنمنٹ تیار کریں۔